جی ہماری آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہم نے کرنی تھی۔ اچھا جی دیکھیں 260 کو دیکھیے ذرا۔ کیا آ رہا ہے اس میں کہ وہ اس قول ابراہیم، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، ارینی، دکھائیے مجھ کو، کیفا، کیسے، تحیی الموتا، کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردہ کو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا قال اولم نؤمن، کیا نہیں تم ایمان لاتے ہو؟ قالوا بلا، فرمایا بلا، ہاں ہاں بالکل، لیکن میں ایمان لاتا ہوں، لیکن لیطمئن، تاکہ میں مطمئن کر لوں قلبی، میرے دل کو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اللہ سے ایسے سوال کیا، تو دیکھو آپ سچ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کی ایسی کنورزیشن ہو اور اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا ایسا تعلق ہو تو ہم بھی کچھ ایسے سوال کریں گے نا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اللہ نے فرمایا اللہ سے جیسی جس کی دوستی ویسے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی اتنی زبردست تھی، انہوں نے عمل کر کے دکھایا تھا، ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، انہوں نے اللہ کے لیے بہت ساری چیزیں کی تھیں، تو وہ اللہ سے کنورزیشن بھی ایسی ہی کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا میں بالکل مانتا ہوں، میں تو ایمان لاتا ہوں، کیونکہ آپ پہلے یہاں پر 3 قصے آپ نے پڑھے۔ پہلے قصہ تھا کہ بادشاہ مان گیا لیکن ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ آدمی، اس کو حیرت ہوئی، وہ جو آدمی تھا اس کو حیرت ہوئی، لیکن جب اسے اللہ کی شان دیکھ لی تو اس کو یقین آ گیا، اسے مان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام جن کو ایمان پرفیکٹ تھا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا تھا، لیکن ان کی اللہ سے دوستی ایسی تھی، ان کی اللہ سے کنورزیشن ایسی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھ لی۔ اور میری اور آپ کی بھی اگر کنورزیشن ایسی ہوتی ہے اللہ سے تو ہم بھی ایسے ہی پوچھ لیتے۔ اور آج بھی میں اور آپ اگر بہت ہی ایمان میں پکے ہو جائیں، عمل کر کے دکھائیں، ہم کو قرآن پہ ہم ریسرچ کر رہے ہوں، تو جو چیزیں ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں، ہم بہت دل کے ساتھ اس کو جاننا چاہ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو میرے اور آپ کے لیے کھولیں گے۔ یہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن سے ہم کو یہ باتیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو جواب دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات ان کی مان لے، جیسے کہ آپ نے قرآن میں ہی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پھل ہیں، یہ صرف یہ بھی جو پھل ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہوں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تو جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ کافر اور ایمان والے دونوں کے لیے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ کوالیفائی ہو گئے، ان کو امامت مل گئی، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے لیے بھی امامت ہے، امامت دیں گے میرے بچوں کو بھی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی امامت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا کسی بھی گمراہ پر کوئی میرا وعدہ نہیں ہے، یعنی جو عمل نہیں کرے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا، جو اللہ کی اگر آپ کی اولاد بھی اللہ کی فرمانبردار نہ ہوئی اور بہت ہی پرفیکٹ ایمان والی نہ ہوئی تو اس کو بھی امامت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ امامت کے لیے اور نبی بننے کے لیے تو لوگ چنے جاتے ہیں نا، ان کے ایٹیٹیوڈ سے چنے جاتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ سنسیئر ہیں، اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ پر کتنا ایمان رکھتے ہیں کہ نہ جانتے ہوئے بھی وہ کسی شرک میں نہیں پڑتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اور نبی، وہ نہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے ایکچولی عقیدہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک میں نہیں پڑتے، وہ اللہ کی ذات پر اتنا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہر دور میں ایک کتاب موجود ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کتاب کو بدل بھی دیا ہو تو ان کی ایمان کی پختگی ایسی ہوتی ہے، وہ اتنے سلیمی فطرت لوگ ہوتے ہیں جو آج کی دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو ملیں گے، کہ انہوں نے قرآن کو اتنا اسٹڈی نہیں کیا ہوتا، لیکن اللہ کے بارے میں ان کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اور باقی میں تو کبھی کبھی ان لوگوں کو کہتی ہوں، خاص کر کے ہمارے جو گھر میں آدمی ہوتے ہیں اس میں سے بھی بہت سارے لوگ کہ وہ بہت سلیم فطرت ہوتے ہیں، میری طرح قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ شادی میں جب اتنے خرچے کرتے ہو تو کیوں ایسا، اس سے تو کسی غریب لڑکی کی شادی ہو جائے۔ ان کو بینک سے بڑی بڑی آفرز آتی ہیں، لیکن وہ اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں کے سود کا کام ہو وہ جاب نہیں کرتے، مطلب قرآن کو اتنا نہیں جانتے لیکن وہ سلیمی فطرت ہوتے ہیں،
وہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رویے سے بات کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ یہ نبی اتنے سلیمی فطرت لوگ ہوتے تھے اور اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے، اور اللہ کے لیے ان کی محبت اتنی ہائی لیول کی ہوتی تھی کہ وہ اتنے بڑے کاموں کے لیے چنے جاتے تھے۔ یعنی آج اگر آپ کو کوئی یہ بولتا ہے کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی ہو، تم ان کی کتاب کو نہیں مانتی ہو، کیسے نہیں مان سکتے؟ کیا میرے اور آپ کے ماننے سے ہوگا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان وہ شان ہے کہ اتنے زبردست انسان تھے کہ اتنے بڑے کاموں کے لیے ان کو چنا جاتا تھا نبیوں کو۔ یعنی کوئی آسان کام ہے کہ آپ دنیا میں آ جاؤ، ایک اکیلا انسان ہو اور اس کو سب کو بتانا ہو کہ اللہ ایک ہے؟ وہ تو اللہ ایسا ایسا ساتھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ بڑا بہادری کا کام ہے۔ آج آپ دیکھو نا، اتنے سے لوگوں میں ہم کو، ہمارے قرآن پر ایمان لانے والے لوگوں کے اندر بھی ہم کو اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، ہم کو اتنا اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے، اتنی بحثیں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، صرف ایک قرآن کی آیت کو بتانے کے لیے۔ تو آپ سوچو اس دور میں کیا حال ہوتا ہوگا جب لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ عقیدوں پر ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے کتنے یہ بہادر ہوتے ہوں گے سارے لوگ، اتنے زبردست پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہوں گے، ان کو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہوتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام دیا ہے اس میں ان کو پورا کرنے کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، اور ہمت کے ساتھ انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ تو ان لوگ تو ایک الگ ہی پرسنالٹی کے مالک تھے۔ تو خیر اینی ویز، جو ہماری بات ہوئی کہ دیکھیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی دعا ان کو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو ایسے ظالم لوگوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام رول ماڈل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہیں مانی یہ والی۔ تو اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ آپ اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگو گے، کبھی آپ کو ملیں گی بھی اور کبھی نہیں بھی ملیں گی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے رول ماڈل تھے، انہوں نے سب کچھ سیکریفائسز کیے، ہم کو بھی ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اور رول ماڈل کس طرح کے تھے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن وہ بھی اپنی باپ کی بخشش نہیں کرا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قصے ہم کو دیے جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یعنی وہ اتنے بڑے انسان ہو کر اپنے باپ کی بخشش نہیں کرا سکتے۔ آج کے زمانے کے ولی اللہ اور نبی ولی اللہ سے زیادہ بڑے کون ہوتے ہوں گے؟ کون بڑے ولی اللہ ہے؟ یہ نبی سب سے بڑی ولی اللہ ہے نا، تو ان کی یہ بھی کسی کی بخشش نہیں کرا سکتے۔ آپ دیکھو یعنی ہمارے عقیدے کو اللہ کتنا پیور کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، اس پر ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی زبردست پاورفل آیتیں ہوتی ہیں، جو قصے ہوتے ہیں اس میں سے ہم کو اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جیسے پچھلے قصے سے ہم کو عقیدہ ملا کہ یہ سو گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا، اچھا آدمی تھا، سو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر سویا، کیا ہوا۔ آج بھی ہم سوئے ہوئے لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے کام بنا دیں گے۔ اور افسوس کی بات تو مجھے کیا لگتی ہے عقیدوں میں کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ اچھا ہو تو آپ بولتے ہو مولا علی نے، غوث پاک نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کام بنا دی، اور اگر کچھ برا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ یعنی اکثر لوگوں کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو آپ خود دیکھو نا کہ عقیدے کی مضبوطی کتنی زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا پیور کرتے ہیں کہ یہ سویا ہوا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں اور آپ اور سب لوگ کیوں اتنا بھٹکتے پھرتے ہیں، کیوں اتنا ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے کہا کہ میں قریب ہوں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر مانگنے کی؟ ہم کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں درگاہوں پہ؟ آپ دیکھو رش اتنا ہوتا ہے لوگوں کا، پیسے ہو نہ ہو، دور سے پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں بیچارے، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، مانگنے کے لیے جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کیسے ان کو مشکل آتی ہے، کیسے بھروسہ نہیں آتا، کیسے ہم اتنے کرپٹ ہو گئے، کس نے کر دیا ہم کو اتنا کرپٹ، اور ہم نے کیوں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی یہ ساری چیزیں؟ تو دیکھیں اس پر میرا اور آپ سب کا انڈیویجولی سوال ہوگا کہ ہم نے کتنی کوشش کی تھی اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ جیسی ان کی دوستی تھی، انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ ان سے ناراض نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ ان کو فرماتے ہیں قولا، فرمایا فخذ اربعتن، یعنی چلو پکڑو 4 من الطیر، پرندوں میں سے، ٹھیک ہے نا، یعنی 4 پرندے آپ لو، اور فصرہن الیک، بس مانوس کر لو ان کو اپنی طرف،
یعنی آپ دیکھیں مانوس کر لو. اس کو میں نے یوں لیا کہ جیسے آپ دیکھو کہ اگر ہم جیسے لوگ جو پالتے بھی نہیں ہیں, ہم کو بہت زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اس بارے میں کہ پرندے کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. اگر جیسے میں اپنی بات کروں تو میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتی ہوں پرندوں میں, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے لگتے ہیں, کس طرح کے دکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی آئے گا مجھے سب سیم ہی لگیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو اتنا یقین دلوانا تھا کہ اللہ نے فرمایا پہلے مانوس کر دو ان کو اپنے, ورنہ اللہ چاہتے تو اسی وقت کاٹ دیتے اور ان کو واپس لے آتے. لیکن اللہ نے فرمایا پہلے ان کو مانوس کر لو, یعنی تم اچھی طرح سے ان کو پہچان لو. فَصُرْنَا إِلَيْكَ, اپنی طرف بالکل مانوس کر لو. ثُمَّ اجْعَلْ, پھر رکھو عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ, یعنی اللہ نے پھر ان کے ٹکڑے کر دیے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے, کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ پتہ چلے گا کہ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ, یعنی رکھو پھر رکھو ہر ایک کو, عَلَىٰ كُلِّ, سب کو, جبل, ان پہاڑ پر, منہن, ان پرندوں میں سے, جزءاں, ان کے حصے, یعنی ان کے حصے ہر پہاڑ پہ رکھ دو ادھر ادھر. ٹھیک ہے, یعنی کاٹ دیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, انہوں نے کاٹ دیا اور پھر انہوں نے ادھر ادھر رکھ دی. ثم ادعوہن, پھر پکارو تم ان پرندوں کو, یاتینک, وہ آئیں گے تمہارے پاس, سعیا, دوڑتے ہوئے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ان کو ادھر ادھر رکھ دو, پھر جب تم ان کو پکارو گے یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کر کے دکھایا کہ ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ایک پورا پرندہ بنا دیں گے. اور جب وہ دوبارہ آئے ہوں گے ان کے پاس, جو کہ یہاں بات نہیں آ رہی, انہوں نے پہچان بھی لیا ہوگا کہ وہی پرندے ہیں جن کو میں نے ابھی کاٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے مانوس کرنے کا اسی لیے ان سے کہا تھا کہ ان کے دل میں کوئی بھی شک نہ رہے. ویسے تو وہ ایمان کے بڑے پختے تھے, لیکن اللہ نے ان کو واپس دوبارہ سے ان کو پکا ایمان اور پختہ کرنے کے لیے دوبارہ ان سے کہا کہ آپ ان کو پورا مانوس کر لے. جب وہ آئے تو یہ آرام سے پہچانے ان کو, اور ان کو دل کا سکون آ جائے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, یہ کہ اللہ تعالیٰ, عزیز حکیم, یہ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا یہ کر کے دکھایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نصیحت کی یہاں پر کہ اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور بہت حکیم ہے, حکمت والے, یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھو کہ اللہ سے ایک کانورزیشن کی بات کی گئی یہاں پر. یعنی بار بار میں آپ سے کہوں گی کہ پہلے غصے میں بادشاہ مان گیا لیکن مانا نہیں, دوسرے میں حیرت ہوئی اس کو, لیکن پھر جب دیکھا تو مان گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ مضبوط تھا, لیکن ان سے اللہ کی دوستی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ان سے سوال کیا اور اللہ نے ان کو بتا دیا. اب میرا اور آپ کا اللہ سے کیا ریلیشن ہے, یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. تو میں سچ میں آپ کو بتاؤں, میری زندگی میں نا 2 چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو مجھے بہت سکون دلاتی ہیں. حالانکہ میں اس میں بہت پیچھے ہوں, مجھے بہت اور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن 2 چیزوں میں مجھے اللہ سے نا ایک الگ سا تعلق محسوس ہوتا ہے, جو کہ آپ سب کو ہوتا ہوگا. کہیں نہ کہیں سب کی کچھ چیزیں ہوتی ہوں گی جو وہ دیکھتا ہوگا کہ اللہ سے ایک الگ ہی تعلق ہے. کہ جیسے کبھی ہم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی فکر ہوتی ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا, تو میں دیکھتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے. جیسے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ رات کو کبھی ان کو نیند نہیں آتی, گھبراہٹ سی ہوتی ہے, اسپیشلی بڑوں کو, اور کبھی کبھار چھوٹے لوگوں کو بھی جن کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا, تو ان کو رات کی نیند نہیں آ رہی ہوتی. اب یقین کرو کہ کبھی ایسا ہو, اور سب نے اپنی اپنی کچھ چیزیں ظاہر ہے سب کے ساتھ ہوئی ہوں گی, اور اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی, گنہگار بندی ہونے کے باوجود بھی, جب سب سو رہے ہوتے ہیں نا, تب بھی اللہ وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں ہم کو. جیسے اللہ کی آیت آتی ہے نا, جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے نا, میں اس کو جواب دیتا ہوں. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, چاہے رات ہو دن ہو, بس ایک ٹائم ہوتا ہے نا. آپ رات کو 2 بجے اپنے کسی گھر والے کو بھی اٹھائیں گی نا کہ یار مجھے نیند نہیں ہے, وہ کہے گا سو جاؤ, پاگل ہو گئی ہو. یعنی کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ سے کچھ باتیں کرنا چاہو گی نا, اللہ آپ کو جواب دیں گے. وہ جواب آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ جواب آپ کو فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں, تو لوگوں نے اس کو لیا کہ موت, اللہ تعالیٰ یوں موت دے دیتے ہیں. اکثر لوگ اس آیت کو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری جو دھڑکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں بند کر دیتے ہیں اور یوں جان لے لیتے ہیں. میں اس کو اتنا سمجھتی ہوں کہ کوئی انسان مجھے اوپر تک کلوز ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سے اگر میں دوستی کرنا چاہوں نا, تو اللہ میرے اندر تک مجھ سے کلوز ہے.
میری شہرک سے بھی زیادہ کلوز ہیں. اور آپ دیکھنا کہ کبھی آپ کو ٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، آپ تھوڑی دیر اٹھو، قیام کرو یا نہیں کرو، اللہ سے باتیں کر لو، اپنے سارے دل کا بوجھ اگر آپ اتار دو اور کچھ بھی نہیں بول سک رہی ہو تو ایک آیت الکرسی پڑھ لو. تو آپ دیکھنا سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سنتے ہیں اگر آپ اللہ کی تعریف کر لو. کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بات کروں، میں کیا بولوں، میں کیا مانگوں، لیکن میں پریشان ہوتی ہوں. تو آپ وہ دیکھنا کہ آپ وہ اٹھ کے جو اللہ کے ساتھ آپ اللہ کی بات ماننے کے لیے جب بیٹھو گے نا، اللہ کے ساتھ جب آپ بات کرنے کے لیے بیٹھو گے نا، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو وہ سکون ملے گا، وہ سکون ملے گا. آپ یقین کرو کہ آپ کو دنیا کی کوئی شخصیت نہیں دے سکتی، کوئی شخصیت نہیں دے سکتی. ہے میرا تو ایک آزمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو. اور میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کنورزیشن کرنے پر جب سکون دیتے ہیں تو آپ سوچو کہ مجھے اللہ کا کتنا گریٹفل ہونا چاہیے اور اللہ کے آگے کتنا جھکنا چاہیے. اور ایک مال خرچ کرنے پر، ایک مال خرچ کرنے پر، حالانکہ بالکل بہت پیچھے مال خرچ کرنے میں، لیکن ایک مال خرچ کرنے پر جو سکون ملتا ہے نا، جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، جو آپ ایک ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے دیا ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا تھوڑا سا، کچھ مال میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے. میں نماز پڑھتی ہوں، میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے. یہ قرآن میں اور آپ پڑھنے کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ ورنہ کیوں اس وقت 2 بجے رمضان میں بھی جب نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا، کبھی ویسے بھی 3 بجے ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیوں سمجھنے بیٹھے ہیں میں اور آپ؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہم کو ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ میں اس کے بغیر قیامت میں کامیاب نہیں ہو سکتی. آخرت کی وجہ سے میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، کیونکہ آخرت میں مجھے اور آپ کو کامیاب رہنا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں میں کوئی مرنے کے بعد کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں کرنے بیٹھ گئی ہوں. میں مرنے کے بعد اپنے لیے جہنم تو نہیں تیار کر رہی ہوں یا دنیا سے. تو یہ سیکھنے بیٹھی ہوں کہ میں کس طرح اللہ کو راضی کر لوں، کس طرح اللہ میرے ولی بن جائے، میں اللہ کی ولی بن جاؤں. کس طرح سے ہو، میں تو راضی ہوں، لیکن اللہ کب مجھ سے دوستی کرتے ہیں، میں کیا اس قابل ہوں گی؟ تو یہ مجھے دیکھنا ہے. میں اللہ کی کڑے کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے نکلی ہوں. اس لیے بیٹھے ہیں میں اور آپ کہ ہم اپنی لائف کو صحیح کر لیں، کچھ سیکھ لیں اس کے اندر سے، تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم یہ والی آیت سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو دیکھیے کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں میں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال، یعنی خرچ تو ویسے بھی کرتے ہیں، ہم اپنی شادیوں میں، اپنے کپڑوں پہ، اپنی ہر چیز پہ خرچہ کرتے ہیں. یہاں بات آ رہی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے نا، ہر جگہ آتا ہے زکوٰۃ، صدقہ، یہ جو زکوٰۃ صدقے ہوتے ہیں اور اللہ کی، سب نے سب کو الگ الگ کیا ہوا ہے. لیکن ہم کو تو ایک بات قرآن سے مل گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر وہ جو والموں کے بارے میں جو آتا ہے 20% اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے زیادہ بھی خرچ کرو. قرض حسنہ کی بھی بات آ گئی قرآن سے، یعنی کتنا خرچ کرنے کا حکم ہے، کتنا. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اور آپ خرچ کرتے ہیں؟ ہم اتنا خرچ نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم خرچ کریں نا، آپ یقین کرو وہ قلبی سکون ملے گا نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ میں نے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، جو کام کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو جان لگاتے ہیں، ان کو جو میں نے سکون والا دیکھا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. یہ ایدھی صاحب کی میں بک پڑھ رہی تھی ایک دفعہ. انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے بچپن سے یہ کہا تھا، 2 آنے اس وقت دیتے ہوں گے اسکول میں خرچ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک آنا اپنے اوپر خرچ کرنا اور ایک آنا جو ہے وہ کسی اور کے اوپر خرچ کرنا، جس کے پاس نہ ہو کچھ بھی، یا جو بھی ان کی بک میں وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر خرچ کرنا، کسی اور کے اوپر خرچ کرنا. آپ سوچو یہ ٹریننگ تھی ان کی کہ سارا مال اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو آپ سوچو وہ ٹریننگ جو تھی وہ ان کو کتنی کام آئی کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا یہاں پر کہ ان کی زندگی وقف کی. آپ یقین کرو میں ان سے ملنے گئی تھی، میں نے اس سے زیادہ سمپل آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے جو جان چاہے
باقی اللہ کو پتہ، کانسپریسیز ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لیکن واقعی انہوں نے زندگی میں اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو خرچ کرنے پہ آتے ہیں نا، ان کو اس سے وہ سکون ملتا ہے. ہم کو سکون ملتا ہے ہم اپنے گھر سجا لیں، اپنے بچوں پہ مال خرچ کریں، بڑی بڑی اسکولوں میں ڈالیں، اپنی شاپنگ پہ یوز کریں مال کو، ٹریولنگ کریں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی منع نہیں کیا، سب کرنا چاہیے. سب اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، آپ سب بھی خرچ بھی کرو، کوئی منع نہیں ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں مال نکال لیا ہے اور پھر آپ یہ سب کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنا آپ کرو گے نا، آپ کو وہ سکون ملے گا کہ آپ کو اور کوئی چیز نہیں دے سکتی. آج دنیا میں سب سے زیادہ سب کے پاس پرابلمس کیا ہے؟ فرسٹریشن، انزائٹی. آپ دیکھو زیادہ تر، پہلے ہمارے یہاں کہاں اتنے انزائٹی کے قصے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے. اتنی یہ پرابلمٹک ہے کہ ہماری فیملی میں ایک آنٹی تھی، جب وہ پہلے کہتی تھی کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، سب ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہر وقت بولتی رہتی ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو میں اس وقت بھی یہ سوچتی تھی کہ اس بیچاری کو کچھ ہو رہا ہے. یعنی میری امی اور میری خالہ بات کرتی تھی کہ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو اس بیچاری کو کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگ محسوس نہیں کر پا رہے. یہ گھبراہٹ ایسی چیز ہے. اور آج میں اس دن کسی کا سن رہی تھی جو ایک سائیکولوجسٹ تھی، اس نے بتایا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ فیل بھی نہیں کر سکتے ہو کہ انسان اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی طرح وہ اپنی جان بھی لے لیتا ہے جو خودکشی کرتے ہیں. یعنی اتنا بیچارہ وہ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا جو بھی ہو نا، آپ ان کی باتیں سنو زیادہ سے زیادہ. وہ جو بھی بولے ان کو یہ نہیں بولو کہ اس طرح نہیں سوچو، اس طرح نہیں سوچو، اس طرح نہیں سوچو. سنو، کیونکہ وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ جو سوچتا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتا اگر آپ اس کو بولو گے کہ یہ نہیں سوچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ان ٹچ نہیں رہتے، ہم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم فارغ ہیں. ہم اتنے دنیا میں افراتفری میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک ہفتہ آیا اور ایک ہفتہ چلا گیا. ابھی تو رمضان آئی تھی، ابھی چلی گئی. یعنی ہم وہیں کھڑے. ہم تو عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، کسی چیز کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھے. ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. ہم صرف دنیا میں آگے بڑھ گئے ہوں تو بڑھ گئے. وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی نعمتیں دے اور تاکہ ہم آپ کا کام بڑھ چڑھ کر سکیں. لیکن آپ دیکھو کہ ہم اتنے دنیا میں مست ہیں. تو یہ سارے جو قصے ہیں اور جو شروع سے ہمارا یہ چل رہا ہے، اس کے کانٹیکس میں جو مجھے سب سے زیادہ بات سمجھ آ رہی ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے فوکس. یہ جو تقویٰ آتا ہے نا، تقویٰ بھی کیا ہوتا ہے؟ کانشیسنیس، کہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں اور کیسے قیامت کے دن اپنے آپ کو میں آگ سے بچا لوں. اس کے لیے دنیا میں کانشیس ہو جاؤ، دنیا میں وہ کام کر لو جو تمہیں آخرت میں مرنے کے بعد بھی کام آئے. یہ پورے اس کا ایک لائن میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں، جیسے جو ایک دانہ، حبت ایک دانہ، انبتت سبع اگایا گیا ہو، سبع سنابل ایک دانہ اگایا گیا ہو، اس سے 7 ایک دانہ جو اس سے جس سے اگیں، انبتت اگیں اس سے 7 پلانٹس، 7 پودے. ٹھیک ہے، اس سے نکلے ایک دانے سے 7 پلانٹس نکلے. فی کلی، ہر پلانٹس میں، سنبلتن یعنی ہر پلانٹس میں، سنبلتن 100 حبہ، اور ہر پودے میں، ہر پلانٹس میں 100 دانے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو کیسا اس کا اجر ملے گا کہ ایک دانے سے 7 پلانٹس نکلے، 7 پلانٹ سے 100 دانے. یعنی کتنا جلدی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو اللہ بہت نوازیں گے اور بڑھا دیں گے اس کے اجر کو. اور آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، اس کو ریلیٹ کریں گے. واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سمجھنے کی کہ کس طرح خلوص، اخلاص، نیت، سنسیئرٹی، شوق، اللہ کو راضی کرنے کی طلب، آخرت کی کامیابی، یہ سب جس کی جتنی خلوص نیت ہوگی، جس کا جتنا ایمان ہوگا، جس کا اللہ سے پیار ہوگا. اور کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی لاکھ روپے خرچ کرتا ہے لیکن وہ کروڑوں کا مالک ہوتا ہے. کوئی غریب ہوتا ہے 1 روپیہ دیتا ہے لیکن وہ مجھ سے بہت آگے بڑھ جائے گا کیونکہ یہ 1 روپیہ بھی نا اس کو کام آتا ہے، آج کے دور میں بھی کام آتا ہے اس کو. یعنی یہ اتنا ان کے لیے قیمتی ہوتے ہیں پیسے.
میری اور آپ کی طرح تھوڑی ہے وہ کہ مہینے کے آخری کے دنوں میں بھی ان کو کوئی فکر نہ ہو، بیچ میں راشن ختم ہو جائے تو منگوا لیں گے، پھر ڈبے بھر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو فکر ہوتی ہے، بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ باجی آخری کا تو جو 10 دن ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اتنے کسر سے گزرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، اتنی مشکلیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. یہ تو میں اور آپ ریئلائز نہیں کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر پنکھے کی ٹھنڈی ہوا میں، اتنی گرمیوں میں بھی اے سی کی ہوا میں، ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہے، بہت کم ریئلائزیشن ہے. لیکن آپ دیکھو کہ ان کے لیے بہت مشکل دن ہوتے ہیں. اس دن میری اپنی ایک بیچاری میرے پاس آئی، کہہ رہی مجھے کام نہیں مل رہا. اب یقین کرو کل میں نے اپنے گھر میں صرف کس طریقے سے صرف پیاز بنائی ہے، اور بہت مشکل سے کوئی مجھے ادھار بھی نہیں دے رہا تھا، اور میں نے آٹا لیا اور میں نے گھر میں یہ بس بچوں کو کھلایا. تو بچے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں نہیں اچھا لگ رہا. میں نے کہا بیٹا کھانا تو یہی پڑے گا. اب سوچو، یہ تو میں آپ کو ایک قصہ بتا رہی ہوں، ایسے کئی کئی قصے موجود ہیں کہ میں اور آپ فیلڈ میں نکلے نا، ہم سے کھانا گلے سے حلق سے نہیں اترے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مشکلیں ہیں، ایسی لوگوں کے ساتھ مشکلیں ہیں کہ ہم جتنا خرچ کریں نا اتنا کم ہے. تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دگنا چگنا، یعنی سنسیئرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ غریب کو بھی اگر ذرا سا بھی خرچ کرے گا نا، یعنی میرے پاس ایک ماسی تھی میری کام کرنے والی، وہ اس کو میں نے کہا تم بھی آپ بھی تھوڑا بہت دے دیا کرو، بھلے 10 روپے بھی دو. تو بولی باجی میں تو دیتی ہی ہوں، میں تو ہمیشہ سے دیتی ہوں. اور میں جب بھی اس کو دیکھتی تھی کہ وہ اتنی سکون میں ہوتی تھی کہ مجھ سے کوئی ادھار بھی لے گی نا فوراً میرا پورا ادھار اتار دے گی، باجی ہو گیا نا کام پورا. اتنی وہ اچھی عورت تھی. اور میں کہتی تھی، یہ تو کہتی ہے میں 10 روپے دیتی ہوں ہر ہفتے، باجی 10 روپے دیتی ہوں. میں کہتی تھی زبیدہ آپ تو مجھ سے بہت آگے نکل گئی ہو. یعنی اس کے یہ 10 روپے دینا بھی بہت بڑی بات تھی کہ میں اپنا کتنا بھی خرچ کروں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنسیئرٹی کے ساتھ خرچ کرنا نصیب کرے، خلوص نیت کے ساتھ خرچنا نصیب کرے. احساس ہو ہم کو کہ ہم کو اللہ کی راہ میں یہ فرض ہے، میں اور آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے. تو بس آپ اس کو اینڈ کرتے ہیں. سوری آپ کا ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا. واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. وسعت والے کو میں پتہ ہے کس طرح سے اس کو لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کی خلوص نیت دیکھتا ہے نا، اللہ اتنے وسعت والے ہیں کہ اس کو دگنا چگنا بہت سارا ڈھیر سارا اجر دیتے ہیں. اور میں وسعت والے کو یہ بھی کہتی ہوں کہ جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے، دل کا سکون بھی دیں گے. مجھے تو سب سے زیادہ دل کا سکون بھی بہت ضروری لگتا ہے آج کل کے زمانے میں، سب کو ہی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطمینان اور سکون دیں اور خوب تسلی دیں ہر معاملے پہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بہت بھروسہ کرنے والا بنائے کہ ہم کو دنیا کی کسی بھی چیز کی فکر نہ ہو، کسی رشتے کی یوں فکر نہ ہو کہ یہ میرے کام آئے گا تو میرے بڑھاپے میں وہ کام آئے گا، اللہ ہی کام آئیں گے. اور بس اتنا سکون ہو کہ اللہ کی راہ میں ہم بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں. تو اللہ وسعت والے، یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھنا یہ 20% سے جو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں نا، آپ وہ خرچ کر کے دیکھو. میں اور آپ وہ خرچ کر کے دیں گے، اللہ ہم کو غیب سے سکون دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور جاننے والے ہیں کہ کون کتنا خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر خرچ بھی کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کل کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.